أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کی 6 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر کسی مومن کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے تو سمجھیے کہ ابھی وہ سچا مومن نہیں ہے۔ جس کسی انسان کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی جان سے بھی زیادہ آ جاوے، وہ سمجھ لے کہ کامل مومن ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اور یہ چیز کہ جانوں سے بھی زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کو تھی۔ ایسی محبت کہ شاید دنیا نے آج تک ایسی محبت نہیں دیکھی ہوگی۔ صحابہ کو حضور سے ایسی محبت تھی۔ بارہا ہم نے ان کے واقعات اور ان کے قصے پڑھے ہیں اور ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ کیسی محبت تھی۔ مستقل لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ جب آپ نے اسلام کا سب سے پہلا خطبہ دیا، کفار و مشرکین نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ کو اس قدر مارا کہ آپ زخمی ہو گئے، اور ایسے زخمی ہو گئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد جب افاقہ ہوا اور زبان سے کچھ الفاظ نکلنے کی نوبت آئی اور اتنا ہوش آیا کہ کچھ بول سکے، تو آپ کی زبان مبارک پر سب سے پہلے کلمات یہ تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کو محبت تھی واقعتاً۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی، خبر سنی، تو آپ حالانکہ بہادر تھے لیکن آپ تاب نہ لا سکے۔
اور آپ نے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابیات کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جانوں سے زیادہ عزیز تھی۔ عورتوں کے اندر بھی یہ بات تھی۔ چنانچہ غزوے کے موقع کے اوپر جب عورتوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ ساری عورتیں باہر آ گئی اور انہوں نے آنے والے قافلے سے سوال کیا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کسی نے اس عورت کو خبر دی کہ آپ کے والد شہید ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر دی کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ پڑھی، ختم۔ پھر فرمایا کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا، انا للہ پڑھی، چپ ہو گئی۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے؟ تو ان کو خبر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عافیت کے ساتھ ہے، خیریت کے ساتھ ہے۔ اس عورت نے اپنی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہے، زندہ ہے، تو اب ساری تکلیفیں آسان ہیں۔ یہ تھی محبت۔ صرف دعوے کر لینا کہ حضور سے محبت ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ حضرات صحابہ کے یہاں دعوے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اشارے کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی عام مومنین کو جو چیز جنت کے اندر سب سے اخیر کے اندر سنائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی کا اعلان فرمائیں گے عام مسلمانوں کے لیے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کے بارے میں پہلے سے ہی فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، ہر چیز کے اندر آگے تھے۔ اسی بات کو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی زیادہ سے زیادہ عزیز اور اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آگے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات جتنی بھی ہے وہ ساری اس امت کی مائیں ہیں، اس امت کی مائیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اشارتاً اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی باپ ہیں، اور صراحتاً اس بات کی طرف یہ بات کہہ دی گئی کہ ان کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہوئے، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ اور ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ فکر ہوا کرتی ہے، ہر وقت وہ اپنے بچے، اپنی اولاد کے بارے میں بھلائی سوچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کے لیے کیا نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا میں تو کیا ہی کیا، لیکن آخرت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کا ایک امتی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی داخل نہیں ہوں گا۔ اس لیے میں نے گزشتہ مجلس کے اندر بھی یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارے اوپر ہمارے والدین کے بھی اتنے احسان نہیں ہے جتنے احسان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے۔ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، یہ حق ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہیں، ان کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جب کسی بھی بیوی کا نام آتا ہے تو عام طور پر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ام المؤمنین، چاہے تذکرہ حضرت عائشہ کا ہو، چاہے ذکر حضرت خدیجہ کا ہو، کسی بھی بیوی کا ہو، عام طور پر ہم یہ بولتے ہیں ام المؤمنین، یعنی مومنین کی ماں، مسلمانوں کی ماں۔ تو جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اسی طرح آپ کی بیویوں کی عظمت، محبت ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری مائیں ہیں۔ قرآن پاک کی ایک دوسری جگہ کے اوپر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں، نبی کے انتقال کے بعد کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تو ہماری روحانی مائیں ہیں، کوئی شادی نہیں کر سکتا، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضور کی وفات کے بعد تقریباً 20، 21 یا 19، 20 تھی۔ اتنی جوانی کے اندر بیوہ ہو چکی تھی، لیکن قانون کہ کوئی بھی آدمی نبی کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری روحانی مائیں ہیں، اس لیے ان کا ادب، احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مَعْرُوفًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب ابتدائی اسلام تھا، گنے چنے لوگ اسلام لاتے تھے، اور ابتدائی اسلام کے اندر یہ ماحول تھا کہ جب کوئی آدمی ایمان لے آتا تو اس کو گھر سے نکال دیتے تھے کہ جا، تجھے جو کرنا ہو کر، ہمارے گھر میں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس ایمان لانے والے کا نہ کوئی گھر ہوتا تھا، نہ کوئی در ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند لوگ ایمان لائے تھے، اس کے بعد جو ایمان لاتا ان کے درمیان بھائی چارگی فرما دیتے تھے کہ دیکھ، تو بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، نہ تمہارے گھر والے نے تم کو نکال دیا ہے، ان کے گھر والے نے، کہ تم آپس کے اندر بھائی، تم آپس کے اندر ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھائی چارگی فرما دی تھی، اور ایسی بھائی چارگی اور ایسا بھائی کہ اگر دوسرے بھائی کا انتقال ہو جاتا تو بیچنی اور میراث کے اندر بھی اس کو حصہ ملتا، کیونکہ ان کا تو کوئی ہے نہیں، ان کو تو گھر سے نکال دیا ہے۔ اگر اس کی ملکیت کے اندر کچھ ہوتا، پراپرٹی ہوتی، مال ہوتا، تو اس کے بھائی کو مل جاتی۔ ایسی بھائی چارگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں کروا دی تھی، یہاں تک کہ مکہ سے جو لوگ مہاجر بن کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہاجرین اور وہاں پراپر رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے انصار کے درمیان بھی ایسی ہی بھائی چارگی پیدا فرما دی کہ دیکھو یہ ہجرت کرنے کر کے آ رہے ہیں، یہ تمہارے ایمان والے بھائی ہیں، بڑی تکلیف کے بعد یہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کو اپنا بھائی بنا لو، آپ ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ اور قربان جائیے انصار مدینہ کے اوپر، انہوں نے ایسی بھائی چارگی کا حق ادا کیا کہ دنیا آج اس کی مثال نہیں دے سکتی، اور شاید دنیا نے اس کے بعد ایسی بھائی چارگی کبھی نہیں دیکھی۔ ایسا انصار مدینہ نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ جس انصاری کے پاس 2 گھر ہوتے، وہ انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو یوں کہتے، دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان بھائی چارگی پیدا فرمائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، میرے 2 گھر ہیں، تجھے کون سا سی پسند ہو تو اس کو قبول کر لے، تو لے لے۔ جس کسی انصاری عرب کے اندر تو 2، 3، 4 شادیوں کرنے کا عام رواج تھا،
تو انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا دیکھ میری 2 بیویاں ہیں، میری 3 بیویاں ہیں، تجھے جون سی بھی پسند ہو قبول کر لے، میں اس کو نکاح سے طلاق دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر لے۔ ایسی بھائی چارگی کا انہوں نے حق ادا کیا۔ تو ایسی بھائی چارگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی تھی کہ میراث اور وراث اور بیچنی کے اندر بھی اپنے بھائی کو حصہ ملتا تھا، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی قبیلہ کا ہو، کہاں سے بھی آیا ہو، میراث میں بھی حصہ ملتا۔ لیکن جب اسلام کا بول بالا ہو گیا اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اب وراث اور بیچنی اور میراث کے اندر جو حصہ ملے گا وہ سگے رشتے کو ملے گا، خونی رشتہ جو ہوگا ان کو میراث کے اندر حصہ ملے گا۔ اب یہ جو اسلام کی بنیاد کے اوپر بھائی چارگی اور جو بھائی بنایا گیا تھا اس کو اب میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قاعدہ اور قانون نافذ ہوا۔ اس لیے اب اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا بھائی بناتا ہے تو یہ بھائی تو رہے گا لیکن میراث کے اندر اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں لکھی، یعنی لوح محفوظ کے اندر یہ لکھی ہوئی بات ہے۔ ہاں البتہ اگر دنیا کے اندر آپ کی کسی کے ساتھ ایسی دوستی، گہری دوستی ہے یا تو کوئی ایسا رشتہ ہے اور آپ کے اوپر زندگی میں اگر آپ ان کے اوپر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو ہدیہ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، اور اگر مرتے وقت آپ اپنے جس سے آپ کا تعلق ہے یا کسی بھی لائن سے آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی قاعدہ یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے وصیت کر کے مرے کہ بھائی یہ فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میرا دوست ہے، تو آپ میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے اتنا پیسہ اس کو دے دینا۔ اس اعتبار سے اگر وصیت کر رہے ہیں تو اس کو حق ملے گا، لیکن میراث کے حصے کے اندر اس آدمی کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ بہرحال اب چونکہ وصیت کے متعلق بات آئی اس لیے میں ایک وصیت کے متعلق ایک مسئلہ بھی بیان فرما دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیری، جس کو خطبہ الوداعی خطبہ کہتے ہیں، آپ نے اس الوداعی خطبے کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا تھا کہ لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اگر باپ مر رہا ہے اور باپ یوں کہے کہ میرا بڑا بیٹا ہے اس کو میری ملکیت میں سے 10 لاکھ روپے وصیت کے طور پر دے دینا، تو ملنے والا نہیں ہے، تو اس بیٹے کو وہ حصہ، کیونکہ وہ تو میراث بننے وہ اس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے۔ اگر کوئی شوہر مر رہا ہے اور اپنی بیوی کے متعلق وصیت کر رہا ہے تو وہ وصیت بیوی کے اوپر نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر کی میراث میں اس کو تو حصہ ملنے والا ہے۔ تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جو آدمی میراث کے اندر حقدار نہیں بن رہا ہے اگر اس کے متعلق کوئی وصیت کر رہا ہے تو تہائی مال میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اگر وہ بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے، وہ میراث کا جب آیت آئے گی اس موقع کے اوپر بیان فرمائیں گے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے آدمی تو وہ وصیت کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حقیقی جو میراث ہے وہ صرف اور صرف جو خونی رشتہ ہے اور حقیقی جو رشتہ داری ہے انہی کے اوپر تقسیم ہوگی، کسی اور کے لیے میراث کے اندر حصہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ان آیتوں کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آگے 7ویں آیت میں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کی ایک مجلس منعقد ہوئی تھی، اس کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہے جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سنیچر اس کے متعلق بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔